السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج 27ویں کی شب کو اللہ نے ہمیں سعادت دی اس فقیر کو کہ آپ جتنے بھی قرآن ہیں اتحاد القرآن پاکستان العالمی کے، اور انہوں نے شاندار طریقے کے ساتھ یہ قرأت کا سارا سلسلہ کیا اور اس کو آگے نبھایا، اور اس وقت تک ماشاءاللہ یہ پوری رات ہی ماشاءاللہ آپ کی ساری یہ محفل رہی ہے، اور اس میں دعا کے لیے آپ لوگوں کی نظر انتخاب اس خاکسار پر پڑی۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس اتحاد القرآن عالمی کے جو ہمارے بالکل چیئرمین ہیں اور بانی بھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، قاری محمد عثمانی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں شروع میں مسجد اس میں جو پہلی ہوئی تھی ان کی نشست، یہ نشریات ساری ہوئی تھیں، آپ تک پہنچی تھی، اور وہ بھی لائیو تھیں۔ 17 دسمبر 2019 کو پروگرام ان کا پہلا ہوا تھا، اور آج یہ دوسرا پروگرام 27ویں شب کو آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے، اور دونوں ہی ایسے مشکل اوقات ہیں کرونا کی وجہ سے۔ یہ ماشاءاللہ ان کی ہمت ہے قاری صاحب کی بہت زیادہ کہ یہ اتنا بڑے پیمانے کے اوپر، بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر نامساعد حالات، مشکلات، دشواریوں کے باوجود ماشاءاللہ وہ سارے مشن کو نبھاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا انداز ہے خدمت قرآن کا کہ اتنے عالمی سطح کے اوپر قرآن کی یہ تنظیم کام کرتی ہے، اور سوائے اس کے میں ان کا سب شکریہ کرنے کا اور کیا ادا کر سکتا ہوں۔ اور یہ ماشاءاللہ اس کی باقاعدہ ایک تنظیم، اب تو یہ تنظیم کی ایک شکل اختیار کر چکی ہے، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے اندر ہی، اور اس کی یہ سرپرستی کے لیے چونکہ وہ مجھے اکثر کہتے ہیں، میں اسے بہت اوائڈ کرتا ہوں، بچتا ہوں کہ یار مجھے نہ اس میں کریں پریشان۔ بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، قرآن ہیں، اہل علم ہیں، اہل تقویٰ ہیں، اور میرے جیسے گناہ گار کو آپ اس کا بناتے ہیں سرپرست، اور یہ ساری چیزیں، اور ان کی یہ محبت اور ان کا یہ شوق صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نسبت ہے، چونکہ شرح و تفسیر امام الاولیاء حضرت اللہ رحمۃ اللہ کے سلسلے کے ساتھ، اس وجہ سے ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، ان کا اصرار بھی ہوتا ہے، اور مجھے مجبور بھی کرتے ہیں کہ حضرت دعا آپ کرا دیں دعا، اس لیے یہ خادم آپ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اور یہ باقاعدہ جو تنظیم ہے ماشاءاللہ، اس کی ماشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا ڈھانچہ ہے جس میں مرکزی صدر ان کے قاری عبدالبصیر عباسی صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد مرکزی وائس چیئرمین، خود تو یہ چیئرمین ہے، مرکزی وائس چیئرمین قاری نصیر الدین قریشی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ اس طرح سے ان کا پورا ایک اس کا نظام ہے جس کے اندر یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے۔ اور ہمارے پہلا جو پروگرام ان کا ہوا معاذ بن جبل مسجد کے اندر ہوا، یہ I8 کے اندر ایک بہت شاندار قسم کی مسجد ہے، جس میں آج کل مولانا ابو بکر صاحب مدظ العالی اللہ ان کو خوش رکھے، وہ ماشاءاللہ خطیب ہی ہیں اس مسجد کے، اور اہتمام ماشاءاللہ اس کا سارا فرماتے ہیں، اور وہاں پہ جو انتظامی سلسلہ ہوتا ہے، چونکہ اس مسجد کے اندر اس خاکسار کو جو پہلی تھی شرف حاصل ہوا تھا وہاں پہ بات کرنے کا بھی، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ اس وقت بھی قرآن اس وقت موجود تھے، اور ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ خدمت دین کرتے رہے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، دنیا سے چلے گئے، اب یہ ان کے جانشین ہیں اپنے والد صاحب کے مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ہمارے ایک مرکزی صدر یہ قاری عبدالبصیر عباسی صاحب مدظ العالی، یہ ماشاءاللہ ہماری بھی یہ خوش قسمتی ہے، اور ان کا چونکہ خواہش تھی، اصرار تھا، یہ بیعت کے سلسلے میں بھی حاضر ہوئے تھے، نسبت بھی الحمدللہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ ہماری یہ کتاب نظرۃ النعیم کے نام سے جو میں نے اپنے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ پہ تحریر فرمائی تھی، یہ اس کے اندر بھی ماشاءاللہ حاضر تھے، اس تشریف لائے تھے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔
لیکن اس سارے دوران جو ایک بہت بڑے حادثے سے ہمارے سارے قرآن ماشاءاللہ دوچار ہوئے، اور مجھے بھی، میں اس وقت مکہ معظمہ میں تھا، میں نہیں اس میں شریک ہو سکا ان کی تعزیت میں، اور وہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ اور اس میں ہمارے ایک بہت ہی ماشاءاللہ قاری نیاز داؤد صاحب جو اللہ کو پیارے ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، 5 مارچ کو اسی سال ہی 5 مارچ کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ ماشاءاللہ یوں سمجھیں کہ ہمارے قاری زبان صاحب جو چیئرمین ہیں ان کے یہ تھے، دست و بازو بھی تھے، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کی مشاورت اور رہنمائی بھی ہوتی تھی، اور ان کا بہت ساتھ دیتے تھے، اور ان کی شفقت سے، محبت سے، تعاون سے نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب جو ہے وہ محروم ہوئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے قراء کو اور پوری ان کے اتحاد قراء کو جو ہے یہ صدمہ پہنچا ہے جی۔ اللہ سے دعا ہی کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ کہ اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی خدمت قرآن کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کسی عالم کا دنیا سے اٹھ جانا، کسی باعمل قاری کا اٹھ جانا، یہ پوری امت کا بلکہ عالم اسلام کا ایک نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر وہ صرف یہ نہیں بلکہ ان کے تو بلکہ 4 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی یتیم ہوئے ہیں جی، اور باپ کے سائے سے، شفقت سے وہ بچے محروم ہوئے، اور یوں ایک سلسلہ جو ہے بچوں کے لیے بھی پریشانی کا بنا، گھر کی سرپرست نہ ہو۔ تو عرض کرنے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ یہ جتنے بھی قرآن ماشاءاللہ چونکہ میرے سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ابھی اس کے علاوہ بھی ان کے قاری صاحب پروگرام پچھلے دنوں ہوا، یہ ماشاءاللہ ایک ان کی پروگرام ہوا یہاں ہماری مسجد تھی G8 کے اندر، الرشید مسجد جی، اس کے اندر بھی ماشاءاللہ ان کے سارا یہ قرات کا سلسلہ ہوا تھا جی، اور ماشاءاللہ کاوشیں رہتی ہیں ہمارے ان کی حضرات کی۔ تو ایک بات میں تمام قراء کو آج کی رات ضرور کہنا چاہتا ہوں، بلکہ نہ صرف آج کی رات بلکہ جب بھی مجھے موقع ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق چونکہ بزرگوں سے، اور بزرگوں نے بھی ہمیں ایک پیغام تو دیا ہے جی۔ خاص طور پہ میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ کمی بیشی ما فرمائے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات فرماتا ہے اللہ کا رنگ چڑھانے والی بات، کہ اللہ قرآن پاک کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے نا۔ ایک ہے قرآن پاک کا پڑھنا عبادت، قرآن پاک کا سمجھنا عبادت، قرآن پاک کی تلاوت عبادت، کلام پاک کی خدمت، سب کچھ، لیکن ایک ہمارے اوپر قرآن پاک کا رنگ بھی تو آئے نا۔ قرآن پاک ہمیں باعمل بناتا ہے نا، تو وہ جو قرآن کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کا رنگ۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک مثال دے کے کہ رنگ ہے قرآن، رنگ فروش ہیں علماء کرام، اور رنگ ساز ہیں صوفیہ اوزاں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ جو رنگ ہے قرآن کا، وہ اللہ کا رنگ جو ہے، صبغۃ اللہ، جو اللہ کا رنگ ہے، جو بہت گہرا ہے، نہیں اترنے والا، پکا رنگ جسے کہتے ہیں، وہ تو اللہ والوں کے صحبت میں چڑھے گا نا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے تو قرآن کا رنگ چڑھے گا۔ تو بس میرا آج اس کا پیغام آپ سب قراء کو بھی یہی میں دے سکتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ علماء اور قراء کے اس پلیٹ فارم سے، چونکہ میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نہ قاری ہوں نہ عالم ہوں، لیکن علماء حق اور اہل اللہ حضرات کے جوتوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ضرور ہوا، اور مجھے سمجھ میں بات آتی ہے کہ بات ساری صحبت کی ہے، چونکہ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا، اور یہی فرمایا کرتے تھے کہ صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ کا اہتمام کرو، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کا رنگ چڑھانے والی ہیں، اصلاح حال والی ہیں۔ تو بس آج کی رات ہماری دعا بھی یہی ہے، آپ سے گزارش بھی یہی ہے کہ موقع ملے تو اللہ والوں کو ڈھونڈیں، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اور ہمارے جیسے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور ان سے فیض حاصل کرنا، اخذ فیض فرماتے تھے، اخذ فیض وہ حاصل کرنا اللہ کی دوسری بڑی نعمت۔ تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اصلاح حال کروا کر دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں سب کے، درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ یہ ماشاءاللہ یہ سارا اہتمام اور یہ شب داری ہمارے اور یہ سارا جو قرات کا اور تجوید کا اور یہ سارا حسن قرات کا جو ہے سلسلہ ہوا اتحاد القرآن جو پاکستان العالمی کے نام سے ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ وہ دعائیں جو اس کی پچھلی نشست میں مانگی گئی تھی پچھلی ٹرانسمیشنز کے اندر، وہ اس کی قبولیت کی برکت سے اللہ جل شانہ نے پھر آج کی 27ویں شب کو یہ اللہ نے آپ سب کو نصیب فرمایا. ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے اس اجتماع کو، آپ کے اس جوڑ کو بہت زیادہ قبول فرمائے. قرآن پڑھا گیا سبحان اللہ اور ختم کیا گیا، اور قرآن یہ جو تھا خاص طور پہ اوپر رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ یہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ اور نزول قرآن کا مہینہ، اور اس میں یہ تمام واقعی یہ مستحق ہے مبارکباد کے سارے حضرات، سارے منتظمین، سارے شرکاء، اور خصوصی طور کے اوپر اس کے جو بانی اور اس کے چیئرمین قاری زمان ساسمانی اور ان کے رفقاء کار کی پوری جماعت ماشاءاللہ، یہ ہمارے نصیر الدین صاحب اور ہمارے مولانا ابو بکر صاحب اور ہمارے قاری عبدالبصیر صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقاء کار ہیں، میرے نام بہت زیادہ، یہ پورا چارٹ پورا اشتہار میں نے دیکھا ہے، اس میں اب نام لینے بیٹھوں تو بہت دیر ہو جائے گی. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی کاوشوں کو بہت زیادہ قبول فرمائے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں یہ تحفے پیش کیے گئے اور ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت انداز کے اندر سب نے تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس قرآن کی برکات، اس رمضان کی برکات، بلکہ رمضان کے ہر لمحے کی برکات سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. کرم اور فضل کے اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ خصوصی طور کے اوپر معاملے فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں خصوصی طور کے اوپر کہ آنے والا رمضان بھی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور آئندہ بھی اسی طریقے کے ہر سال استقامت کے ساتھ اللہ جل شانہ توفیق دے کہ یہ اسی طرح سے مجالس اور محافل ہوتی رہیں. اللہ والوں سے اللہ آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعلق نصیب فرمائے، نسبت جسے کہتے ہیں وہ اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن پاک کا رنگ چڑھانے کے اللہ صلی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس قرآن کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے خصوصی دعا فرمائے. بیماروں کے لیے آج کل آپ کو پتہ، اللہ سے دعا فرمائے اس کرونا کی وبا کو اللہ ساری دنیا سے ختم فرمائے. اور بھی جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، چھوٹے بڑے، ان کے لیے خاص دعا کریں اللہ سب کو صحت والی، عافیت والی، تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے. بے روزگاروں کو برکت والے روزگار، قرض داروں کو قرضوں سے نجات، بے اولادوں کو اولاد صالح نرینہ نصیب فرمائے. اولاد والوں کی اولادوں کو اللہ نیک بنائے، جو بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے نصیب فرمائے. ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں مانگیں گے اللہ جل شانہ قبول فرمائے. لیلۃ القدر کی ساتیں، رمضان کی برکات اور انوار سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے. اور اللہ جل شانہ سے دعائیں، دعاؤں کو جو مانگی جاتی ہیں پورے رمضان کے اندر، اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں اور ہماری دعاؤں کو اللہ آپ کے حق میں قبول فرمائے. ایک خصوصی دعا جس کے لیے عرض کرنی تھی، پہلے بھی عرض کیا، ابھی میں عرض کر رہا تھا، 5 مارچ کو جو ہمارے قاری نیاز داؤد صاحب کا ایک انتقال ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے، ان کے لیے خاص طور پر، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس مرحومین ہوئے ہیں اس رمضان کے اندر یا گزشتہ سالوں کے اندر، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اصال ثوابی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعا فرمائیں. یہ جو قرآن پڑھا گیا نا، اتنا قرآن کی تلاوت کی گئی، قرآن ختم بھی کیے گئے، اور یہ جو سورۃ فاتحہ اور اخلاص ہم نے ابھی آپ کے سر میں پڑھی، اللہ اس سب کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے، اور اپنی شان ہی کے مطابق اللہ جل شانہ جو ہے اس کا ثواب مرحوم نیاز داؤد صاحب کی روح کو پہنچائے، اور بھی جتنے مرحومین ہوئے سب کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ سبھی ہم دعا کے محتاج ہیں. اللہ تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے.
ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے بچے جو کسی یتیم ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم کی کفالت فرمائے، فضل اور کرم کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملے فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ جتنے بھی مرحوم ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، بتقاض بشری کو ان سے گناہ سرزد ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کرم اور فضل کے اللہ ہم سب کے ساتھ معاملے فرمائے، اور دعا اپنے بھی ہمیں بھی دعا فرمائے، اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے پیچھے جو آنے والے ہیں انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری تمام ان دعاؤں کو جو ہو رہی ہیں اللہ قبول فرمائے، اور خصوصی دعا یہ ضرور فرمائیں اللہ ہمارے اس ملک میں اندر امن و امان نصیب فرمائے، خوشحالی اور ترقی نصیب فرمائے، عالم اسلام کے اندر اللہ اتحاد نصیب فرمائے، اہل حق جہاں بھی برسر پیکار ہیں اللہ ان کو غلبہ نصیب فرمائے، امت کو اللہ ایک فرما دے، بہترین اللہ قائدین ہمیں نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ ہماری خصوصی طور کے اوپر حفاظت فرمائے، اور آئندہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ماشاءاللہ اس میں شرکاء ہیں، جتنے منتظمین رہے اور جن لوگوں نے سارا اہتمام فرمایا، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ان تمام مرفوع کار کو، قاری صاحب کے اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج کی رات یہ سارا سلسلہ جو آپ نے کیا ماشاءاللہ مبارک فرمائے، اور مجھ جیسے گناہ گار کو آپ نے سعادت دی۔ آپ سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔